وقال في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت مبارکہ، جن کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے کامل اور اکمل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رمضان سے قبل آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہوگی، بابرکت گھڑیاں آئیں گی، بابرکت ایام اور بابرکت راتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مقدر میں کرے، ہمیں دیکھنا بھی اور ہمیں دن کا صیام اور رات کا قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، لفظ شعبان اس کا مادہ شعب ہے، جس کا معنی ہے جدا جدا۔ عرب کے لوگ شاید اس وقت پانی کی کوئی قلت ہوتی تھی، اس مہینے میں پانی کی تلاش میں جدا جدا ہوتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ وجہ تسمیہ ہے، لاجک ہے، اس کا ایک پس منظر ہے کہ اس کا مہینہ، اس کا نام محرم کیوں ہے، اس کا نام صفر کیوں ہے، اس کا نام ربیع الاول کیوں ہے، ربیع الثانی کیوں ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ ہوتی ہیں قرآن کریم کی، یا آیات مبارکہ، ان کا شان نزول، پس منظر، وجہ تسمیہ ہوتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ تسلسل کے ساتھ 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو ام المؤمنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور دوسری روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اس مہینے کے۔ سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نفلی روزوں کے اعتبار سے محبوب ترین مہینہ پیارے نبی کا یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ پھر آپ اسے گویا رمضان سے ہی ملا دیا کرتے تھے۔
یعنی روزے رکھتے 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 رمضان سے جا ملتے تھے، پھر آگے رمضان کے روزے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ اگلی روایات میں آتا ہے کہ آپ 1-2 آخری جو ایام ہوتے تھے شعبان کے، وہ آپ ترک کر دیا کرتے تھے استقبال رمضان کے لیے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، چونکہ اس کے روزے رکھنے ہیں تو قوت، طاقت، توانائی بحال ہو جائے۔ خاص طور پر ہمارے لیے یہ بات ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف مہینہ گزر جائے شعبان کا تو پھر روزے نہ رکھو۔ کسی نے اگر نفلی روزے رکھنے ہیں، وہ 1 سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھے۔ اکیلا 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور اس کا بڑا اہتمام کرنا اور سمجھنا کہ اس دن کا روزہ رکھنا اور اس رات کا قیام کرنا، اس حوالے سے موضوع ترین اور من گھڑت بہت ساری روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ہاں کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے وہ 13، 14، 15 کا رکھ لے، ایام 20 والی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ پیارے نبی ہر مہینے 13، 14، 15 یہ روزہ رکھا کرتے تھے، انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یا سوموار اور جمعرات کا روزہ، اس نظریے سے 15 شعبان اگر جمعرات کو بنتی ہے، اس نظریے سے کوئی رکھ لیتا ہے درست ہے۔ اسپیشلی یہ سمجھنا کہ 15 شعبان کا ہی صرف میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح درست نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخصیص اپنی طرف سے کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہم سمجھیں کہ فلاں رات زیادہ ثواب ہوتا ہے عبادت کرنے کا، جبکہ اس کے بارے میں کلام اللہ سے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے عمل سے یہ چیزیں ثابت نہ ہوں۔ ہم سمجھیں کہ فلاں رات جو ہے وہ عبادت والی ہے، جبکہ شریعت اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتی، خاموش ہے یا من گھڑت روایات کا سہارا لے کر اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے، عبادت کے لیے خاص نہ کرو۔ کہ کوئی بندہ سمجھے کہ جمعے کی رات کو عبادت کرنے سے ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بندہ روزانہ اٹھتا ہے، نفل نوافل پڑھتا ہے 2-3 گھنٹے، وہ جمعہ رات کو بھی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی وہ صرف جمعہ رات کو ہی اہمیت دے کہ اس رات جاگنے کا بہت ثواب ہے، یا جمعہ کی رات جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی رہنمائی یا کوئی ایسا ثبوت کا جواز نہیں ملتا۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، کہ جمعے کے دن کو بھی کوئی روزے کے لیے خاص نہ کرے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے اس کے رہتے ہیں، نظر کے روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، یا رمضان کے کسی کے رکھتے رکھتے جمعے کا دن بھی ساتھ مل جاتا ہے تو درست ہے۔ ادروائز اور اسپیشل جمعے کا دن کا روزہ رکھنا کہ اس دن ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، جمعے کی رات کو جاگنا کہ اس رات جاگنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ جبکہ شریعت اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتی بلکہ تردید ہوتی ہے، تو پھر ہمارا یہ کرنا درست نہیں ہے۔ ثواب کی بجائے ہم کسی اور کھاتے میں پڑ جائیں گے۔ کسی رات کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی گھڑی کو عبادت کے لیے خاص کرنے کا میں، آپ، ہمارے آباء و اجداد کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو وہ یہ حق نہیں رکھتا، کیونکہ شریعت سازی ہے یہ، اور شریعت سازی کا حق کسی بھی بڑے کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی شریعت سازی کا حق نہیں دیا۔ انبیاء کرام کی طرف سے بھی وحی آتی تھی، رسولوں کی طرف، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، تب وہ رہنمائی لوگوں کی کرتے تھے۔ شریعت سازی کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ عبادت تب ہی اللہ رب العزت قبول کرے گا جب پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ جب چونکہ چنانچہ
اپنی بات، آباء و اجداد کی بات، خواہشات کی مرض کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رنگ دینا دین کا، یہ درست نہیں ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے اور نقصان دہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ امت کے لیے یہ حکم ہے کہ آدھا مہینہ وہ رکھ لیں بعد میں، تاکہ قوت اور توانائی بحال ہو جائے، رمضان کے لیے لوگ مستعد اور تیار ہو جائیں۔ چونکہ روزے کا ایک بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اپنا جہاں اس کے بڑے طبی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں، اخروی فوائد ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں، پھر بھی انسان کے اندر ایک کمزوری تو آتی ہے نا، وہ تسلسل سے ایک روزے رکھتے چلا جا رہا ہے، تو پھر رمضان کے روزے تو فرض ہیں، یہ نہ ہو کہ نفلی روزوں کے چکر میں ہم رمضان کے روزوں سے محروم ہو جائیں جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان تک امت کو فرمایا کہ روزے رکھو۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، صرف 15 شعبان کی رات کو اور 15 شعبان کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنا، رات کو عبادت کے ساتھ، قیام کے ساتھ خاص کرنا، یہ تردید کرتی ہے، یہ روایت مذمت کرتی ہے کہ کسی جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو، چونکہ جمعے کا دن سید الایام ہے، جمعے کی رات سید اللیالی ہے، تمام راتوں کی پھر سردار گنی جا سکتی ہے، جب اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے تو پھر کسی اور دن کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جمعے کے دن کا روزہ جو ہے نا، رمضان سارا نہ روزہ رکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں جمعے والے دن، حالانکہ جمعے والے دن اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا جمعے رات کو ملتا ہے، بدھ کو ملتا ہے، بھی جمعے والے دن چلو روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے اور ثبوت دے دیں گے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کو ایسے ثبوتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک تو یہ بات کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں 15 شعبان کی اہمیت کے حوالہ سے وہ ناقابل اعتماد ہیں۔ یہ اصل میں جو فضیلت ہے یہ لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اور اس حوالہ سے قرآن کریم کی سورہ الدخان کی وہ آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ سورہ الدخان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ فیصلے کس رات کیے جاتے ہیں؟ چونکہ اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے کہ اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے دیے جاتے ہیں، اور اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے۔ اب یہ تو سبھی جانتے ہیں قرآن کب نازل ہوا ہے، شعبان میں، محرم میں، سفر میں نہیں، آپ کہیں گے رمضان میں نازل ہوا، آپ کہیں گے شب قدر میں نازل ہوا ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو رمضان میں آتی ہے، اس وقت نازل ہوا۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، جس سے کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلوں والی رات ثابت ہو رہی ہے اور اس رات قرآن نازل ہوا ہے، اب قرآن تو رمضان میں نازل ہوا اور وہ رات رمضان میں آتی ہے، تو فیصلے بھی رمضان کی اس رات کو ہوتے ہیں، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے۔ قدر ہے ہی تقدیر سے، کہ مقدر میں لکھا جاتا ہے، لغت بھی بتا رہی ہے، عربی قواعد بتا رہے ہیں، قرآن کی آیات شہادت دے رہی ہیں، احادیث گواہی دے رہی ہیں، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ 15 شعبان کی رات فیصلوں کی رات نہیں، 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست نہیں، 15 شعبان کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا درست نہیں، ہر اعتبار سے ڈکے لگے ہوئے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رمضان میں آتی ہے، اور وہ 27ویں بھی کنفرم نہیں ہے، وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں وہ بھی رواج بنا ہوئے، صرف 27ویں کو ہم نے جاگ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ میں نے عبادت کر لی ہے، لیلۃ القدر پا لی ہے۔ یہ تو موضوع آئے گا انشاءاللہ رمضان میں۔ حضرات گرامی، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا،
یہ صرف یہ اپنا لیلۃ القدر کی رات کو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، فرشتوں کو ایسے ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کو فیصلوں والی جو رات ہے، اس رات فیصلے دیے جاتے ہیں، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو تب ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی کتنی زندگی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ ابھی ماں کے شکم میں ہم سب تھے تب لکھ دیا گیا ہے، لیکن فیصلہ سالانہ فیصلے، پورے سال کا شیڈول وہ لیلۃ القدر کو فرشتوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ 15 شعبان نہیں ہے، وہ رمضان کے اندر آتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا پتا جڑتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں وہ 15 شعبان نہیں ہے، صحیح روایات کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں عجیب منظر پھر اس وقت بن جاتا ہے، بچے آتش بازی پہ لگے ہوتے ہیں، والدین روکتے نہیں، حلوے بانڈے چل رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، رسومات ہے، عبادت سمجھا جاتا ہے اس کو، رسومات کو بھی عبادت۔ امت وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ جو کام کرنے والے ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پاک کی پاک ہے، درست ہے، این ظنی نہیں، یقینی علم ہے، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کئی ایسے مسنون اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی بظاہر نیکیاں ہیں، اس کا اجر پیارے نبی نے اتنا وسیع ترین بیان فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی لیبارٹری اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم الجھے ہوتے ہیں۔ آتش بازی وہ شادی پہ ہو تب بھی غلط ہے، وہ عبادت کے نام پر ہو تب بھی غلط ہے، وہ سیاست کے نام پر ہو تب بھی غلط ہے، وہ معیشت کے نام پر ہو تب بھی غلط ہے۔ پچھلے جمعے بات ہوئی تھی بسنت کی، بعض لوگ کہتے ہیں ناقبت اندیش کو کہ دیکھو جی اس سے لاکھوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، ڈور بیچنے والے، پتنگ بیچنے والے، اسی طرح آتش بازی والے۔ بھائی اگر یہ کاروبار ہے، یہ جائز ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ چکلے چلانے والی عورتیں، یہ شراب کی بٹیاں، شراب بیچنے والے، خریدنے والے، بنانے والے، یہ پھر سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ سچ کہا تھا اقبال نے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بندہ مر جائے حرام کا لقمہ تو کیا ذرہ بھی نہ کھائے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے اللہ رب العزت کی بندگی، یہ ہے پیارے نبی کے تابع داری، یہ ہے غیرت کی زندگی، یہ اپنانی ہوگی۔ آتش بازی غلط ہے۔ 15 شعبان کی جو رسومات ہیں ان کو ترجیح نہ دیں، دین کو ترجیح دیں، اور دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ دین میری اور آپ کی، دین میری اور آپ کے باپ دادا کی آراء اور تجاویز کا نام نہیں ہے، ان کی رسومات کا نام نہیں ہے۔ دین مکمل تھا، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کہتا ہے آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، اس نعمت کو پورا کر دیا، آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر ہم خود رنگ بھرتے ہیں اس میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں، ہم نے اس دین کو دین نہیں سمجھا، ہم نے اس کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے سوال کیا شعبان کے نفلی روزوں کے حوالے سے کہ آپ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بابرکت زندگی عطا فرمائی، جنہوں نے گناہ کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں، دل میں خیال بھی نہیں دل و دماغ میں پیدا ہوا، میں اللہ کے حضور میرے اعمال اس حالت میں پیارے نبی فرما رہے ہیں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اہتمام تو ہمیں کرنا چاہیے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، نکارہ سے امتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
ہم رجال کار بن جائیں، کار آمد ثابت ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت، اچھا سالانہ ایک پیشی ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں، اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ فرشتوں کی محتاجگی کی نہیں ہے کہ یہ دو اللہ رب العزت نے جو بٹھائے ہیں نا کندھوں پر، کرامن کاتبین، نیکیاں لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہا ہے، ان کی محتاجگی نہیں اللہ رب العزت کو، لیکن اس کا ایک قانون ہے، اس کے ضوابط ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، وہ جیسے چاہے کر گزرے۔ اسے قرآن کریم میں اس نے قسمیں اٹھائی ہیں، اسے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اس کی بات کو سب سے سچا مانتے ہیں، ہم تو اس کے نبی کو، اپنے مرشد کو، اس کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ جس ذات نے پیدا کیا ہے، یہ تو سونے ہی سونے ہیں، جس ذات نے پیدا کیا وہ کتنی سونی ذات ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسری پیشی احادیث سے ثابت ہوتی ہے، فجر اور عصر کے وقت اعمال اللہ کے حضور آتے جاتے ہیں، یعنی فرشتے جا کر ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، فرشتوں کی گواہیاں دیتے ہیں۔ جو فجر ٹائم جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر، نماز پڑھی ہے ابھی چلے گئے، دوسرے آئے انہوں نے عصر کی نماز، عصر اور فجر کے ٹائم ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے، فجر والے بھی جا کر گواہی دیتے ہیں، عصر والے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تیرے بندے تیری بندگی کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی لیے پیارے نبی ہر سوموار اور ہر جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ صرف اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور پیارے نبی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی آدھ رمضان، آدھ شعبان تک ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ شعبان کے مہینے کے اندر میں نے عرض کیا، باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی آیات، عربی قواعد، لغوی تعریف، صحابہ کرام کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اہل بیت کا عمل یہ بتا رہا ہے جو فیصلوں والی رات ہے وہ قدر کی رات ہے، تقدیر قدر کی رات وہ کون سی ہے؟ وہ رمضان میں آتی ہے۔ قرآن چونکہ نازل رمضان میں ہوا، جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اسی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، وہ تو رمضان میں آتی ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، سورہ دخان کی پہلی آیات کہ جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے اس رات میں نے عرض کیا، فیصلہ پہلے ہو گیا، اللہ رب العزت نے، جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تب فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس رات تو ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں، یہ سال بھر کا شیڈول ہے، اور وہ لیلۃ القدر کو وہ دیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن کی وہی آیت کو پڑھیں، بار بار گھر جا کر پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ بلکہ بڑی مزیداری کی بات ہے، پیر کرم شاہ ازہری، ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن پاک کی، ضیاء القرآن، 4 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے بھی حوالہ جات لکھے ہیں کہ فلاں کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، کہ وہ فیصلوں والی رات کون سی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہترین جو قول اور بہترین موقف جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر، اور وہ رمضان میں آتی ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جائیں اٹھائیں آپ سورہ دخان کی تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ ازہری کی، انہوں نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی ہے، اگرچہ انہوں نے اور بہت سارے اقوال لکھے ہیں ائمہ کرام کے، محدثین کے، یا کچھ روایات من گھڑت لا کر بعد میں انہوں نے یہ رزلٹ اور نتیجہ اخذ کر کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ بہترین موقف یہی ہے کہ فیصلوں والی رات رمضان میں آتی ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ فیصلے، یہ شیڈول اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ آئیے ہم رمضان کے لیے مستعد ہو جائیں، یہ ایک گویا کہ پریکٹس بھی ہے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ایک پریکٹس بھی ہے کہ رمضان کے لیے مستعد ہو جائیں۔ ہاں، آخری چند ایام استقبال رمضان کے لیے وہ روزے چھوڑ دیں۔ کسی کے اگر کوئی نظر کے روزے ہیں، یا کوئی فرضی روزہ رہتا تھا، یا چلتے چلتے سوموار جمعرات کا روزہ آ گیا تو ایسے تو درست ہے، ادروائز کسی رات کو عبادت کے لیے،
کسی دن کو روزے کے لیے ہم اپنی طرف سے خاص نہیں کر سکتے، کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے، اور دن کو صیام کے لیے، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ دین وہی ہے پیارے بھائیوں جو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ کی صورت میں دیا ہے، وحی کی صورت میں دیا ہے، اور صحابہ کرام اہل بیت اعظام اس کے پابند تھے۔ ہم بھی اس کے پابند رہیں گے تو خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔